الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ اتم برہانہ جل ذکرہ عز اسمہ کی حمد و ثنا. محبوب مکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت للعالمین کے دربار ناز میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نذرانہ تبریک ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان محراب و منبر، ارباب فکر و دانش، اہل محبت و اہل مودت، معزز و محترم محتشم سامعین و ناظرین، اللہ تعالی جل جلالہ کے فضل و توفیق سے آج کے درس جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر ہم لب گشائی کرنے اور سماعت گفتگو کی سعادتیں حاصل کریں گے، وہ موضوع ہے سعادت و شقاوت کی علامات. دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس عظیم مسند پر بیٹھ کر بیان حق کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حق سماعت کر کے اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت نصیب فرمائے. قبل اس کی کہ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوا آپ کے سامنے آج کے درس پاک کو بیان کروں، ایک حدیث مبارکہ جو کہ امام قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کے اندر بیان فرمائی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جب میرے حوض پر میرے پاس بھیجے گا تو فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو میں بہت زیادہ پہچاننے والا ہوں گا، یعنی کہ کثرت کے ساتھ میں ان کو پہچانوں گا اور ان کی
پہچان جو ہے وہ میرے سامنے عیاں ہوگی۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ کون خوش نصیب ہیں جن کو آپ کثرت سے پہچانیں گے اور وہ آپ کے دربار میں مقبولین کے اندر ہوں گے، محبوبین کے اندر ہوں گے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ما اعرفهم الا بکثرت صلاتهم علی، کہ جو قیامت کے دن سب سے زیادہ ہماری معرفت اور ہماری محبت حاصل کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں کثیر التعداد ہماری ذات پہ درود و سلام پڑھا ہوگا، یعنی کہ جنہوں نے کثرت سے ہماری ذات پہ دنیا میں درود پاک پڑھا ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ ہمارے قریب بھی ہوں گے اور ہماری زیادہ معرفت بھی حاصل کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے توسل ہم کسی بھی مجلس میں ہوں، کسی بھی جگہ پہ ہوں اور کسی بھی موقع پر ہوں، جب محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر آئے تو اللہ کے دربار میں دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی، آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے سعادت و شقاوت کی علامات۔ تو قبل اس کے کہ میں سعادت و شقاوت کی علامات کو بیان کروں، پہلے آپ اس کے معنی اور مفہوم کے اوپر غور کریں۔ تو مفہوم پر غور کرنے سے پہلے ہمیں یہ چیز اپنے فہموں میں محفوظ رکھنی ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت جل شانہ کی تخلیق کی طرف نظر کریں اور اس کی تخلیقات اور اس کی مخلوقات کے اوپر نظر کریں تو ہمیں یہ چیز بالکل روز روشن کی طرح یوں کہہ لیں کہ وہ دن کے اجالے سے بھی زیادہ اور سورج کی چمک سے بھی زیادہ روشن اور عیاں نظر آئے گی کہ رب ذوالجلال نے کائنات کے اندر جس چیز کی بھی تخلیق فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے بضد تخلیق فرمائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر دن بنایا تو اس کی ضد رب نے رات بنائی ہے، اسی طرح اگر اللہ نے گرمی بنائی تو اس کی ضد اللہ نے سردی بنائی ہے۔ آگے چلیں تو رب ذوالجلال نے اگر جوانی بنائی تو اس کی ضد رب نے بڑھاپا بنایا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے کائنات کے اندر بضد معاملات ہمارے سامنے عیاں کیے۔ ان کو عیاں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کو کس سبب اللہ نے بضد تخلیق فرمایا ہے؟ اللہ چاہتا تو صرف دن بھی بنا سکتا تھا، رب چاہتا تو صرف رات بھی بنا سکتا تھا، رب چاہتا تو صرف سورج ہوتا چاند نہ ہوتا، اللہ چاہتا تو صرف چاند ہوتا سورج نہ ہوتا، رب چاہتا تو صرف جنت ہوتی دوزخ نہ ہوتی، اللہ چاہتا تو صرف دوزخ ہوتی جنت نہ ہوتی۔ اگر یہ ساری چیزیں بضد ہیں تو بضد ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم اس مقصد کی طرف نظر کریں تو یہ بات واضح انداز میں عیاں ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو رب نے ہر چیز کو بضد اس لیے بنایا ہے تاکہ ایک چیز کو دیکھ کر تم دوسری کی عظمت کو سمجھ سکو، اس کی شان کو سمجھ سکو۔ اگر صرف جوانی ہوتی تو پھر لوگوں کو جوانی کی قدر نہیں ہونی تھی، اگر صرف بڑھاپا ہوتا تو لوگوں کو جو ہے وہ جوانی کا پتہ نہیں ہونا تھا، یا اگر جوانی ہوتی تو بڑھاپے کی قدر و منزلت نہ ہوتی، اگر صرف بیماری ہوتی تو صحت کی قدر نہ ہوتی، اگر صحت ہوتی تو بیماری کی قدر و منزلت نہ ہوتی، اگر دن ہوتا تو رات کی قدر و منزلت نہ ہوتی، اور رات ہوتی تو دن کی قدر و منزلت نہ ہوتی۔ تو رب ذوالجلال نے ہر چیز کو بضد اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم ایک چیز کو دیکھ کر دوسرے کی معرفت حاصل کر سکیں۔ ایک چیز کو دیکھ کر دوسری کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کی قدرت میں نظر کرنا اور اس کی قدرتوں کے اندر تدبر و تفکر کرنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی
جل شانہ نے جس طرح دن کی ضد رات کو بنایا، گرمی کی ضد اللہ نے سردی کو بنایا، بہار کی ضد خزاں کو بنایا، اور جہنم کی ضد اللہ نے جنت کو بنایا، مالداری کی ضد اللہ نے غربت کو بنایا، اور غربت کی ضد کی جائے گی، نہ غریبی دیکھی جائے گی، نہ کالا اور گورا دیکھا جائے گا، نہ عربی اور اجمی دیکھا جائے گا۔ پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ رب کے دربار میں کیا دیکھا جائے گا؟ تو اس کا بدبختی کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اور نیک بخت اپنی نیک بختی کی وجہ سے جنت کے باغات کا مہمان بن جائے گا۔ میرے بھائی، آج ہم نے ان چیزوں کو اپنے سامنے عیاں کرنا ہے، تو ساری بات ہے کسی چیز کو اپنانا ہو یا کسی چیز سے بچنا ہو، تو جس کو اپنانا ہے اس کا فائدہ جتنی دیر تک انسان کے سامنے نہیں ہوتا اتنی دیر تک بندہ اس چیز کو اپناتا نہیں ہے، اور اگر کسی سے بچنا ہو تو جتنی دیر تک کسی چیز کا نقصان انسان کے سامنے نہیں ہوتا اتنی دیر تک انسان اس چیز سے بچتا نہیں ہے۔ تو آج ہم نے یہ موضوع اس لیے رکھا ہے کہ ہم نے بدبخت بن کے شیطان کا ساتھی نہیں بننا، نیک بخت بن کے رب ذوالجلال کے دربار سے قرب حاصل کرنا۔ تو بدبختی بھی اپنے اندر اثرات رکھتی ہے، نیک بختی بھی اپنے اندر اثرات رکھتی ہے۔ اگر بدبخت ہے تو بدبختی کے بھی اثرات ہیں، اور اگر نیک بخت ہے تو نیک بختی کے بھی اثرات ہیں۔ بدبختی کے اثرات انسان کو اللہ کے نافرمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور نیک بختی کے اثرات انسان کو رب کے محبوبوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جب کسی انسان میں بدبختی آتی ہے تو یہ بدبختی انسان کو فرعون کا حمایتی بناتی ہے، یہ بدبختی انسان کو نمرود کا حمایتی بناتی ہے، یہ بدبختی انسان کو حامان و قارون کے پاس لے کر جاتی ہے، یہاں تک کہ جب بدبختی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر یہی بدبختی جو ہے وہ انسان کو شیطان کا ساتھی بناتی ہے۔ اور آگے اگر ہم غور کریں تو نیک بختی اس کی ضد بھی موجود ہے۔ اگر بدبختی انسان کو فرعون کے پاس لے کر جاتی ہے، اگر بدبختی انسان کو نمرود کے پاس لے کر جاتی ہے، اگر بدبختی انسان کو اللہ کے نافرمانوں اور شیطان جیسی کبھی کیفیات کی طرف لے کر جاتی ہے، تو ہم نظر کریں تو نیک بختی انسان کو اللہ کے محبوبوں کے پاس لے کر جاتی ہے۔ بدبختی سے فرعون راضی ہوگا، بدبختی سے نمرود راضی ہوگا، بدبختی سے حامان راضی ہوگا، بدبختی سے قارون راضی ہوگا، اور نیک بختی سے حضرت آدم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، نیک بختی سے حضرت نوح علیہ السلام راضی ہوتے ہیں، نیک بختی سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ راضی ہوتے ہیں، نیک بختی سے حضرت سیدنا اسماعیل راضی ہوتے ہیں، حضرت اسحاق و یعقوب راضی ہوتے ہیں، حضرت یوسف و بنیامین راضی ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ و عیسیٰ راضی ہوتے ہیں۔ جب کسی انسان میں بدبختی آئے تو رب کے نافرمان خوش ہوتے ہیں، اور جب نیک بختی آئے تو مصطفیٰ کی ذات بندے میں راضی ہو جاتی ہے۔ اب نیک بختی یہ بھی اپنے اثرات رکھتی ہے اور بدبختی بھی اپنے اثرات رکھتی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر بدبختی ہے تو کیفیت آگے فرعون والی ہے، اگر بدبختی ہے تو آگے چل کے کیفیت نمرود والی ہے، اگر بدبختی ہے تو وہ بڑھتی بڑھتی انسان کو قارون بنائے گی، انسان کو حامان بنائے گی، یا شیطان کا چیلا بنائے گی۔ لیکن اگر نیک بختی ہے تو نیک بختی مصطفیٰ کے صدقے کتنا کرم کرتی ہے۔ جب بدبختی ہو تو بندہ ابو جہل بنتا ہے، اگر نیک بختی ہو تو رب ابو بکر صدیق بنا دیتا ہے۔
جب نیک بختی ہو تو عمر بنتا ہے، جب نیک بختی ہو تو عثمان بنتے ہیں، جب نیک بختی ہو تو اس وقت حیدر کرار بنتے ہیں، جب نیک بختی ہو تو حسن و حسین بنتے ہیں، جب نیک بختی آتی ہے، اب بد بختی آئے تو راجے مہاراجے بنتے ہیں، جوگی اور ناگی بنتے ہیں۔ اگر نیک بختی آئے تو یہ نیک بختی بندے کو داتا علی حجویری بناتی ہے، یہ نیک بختی انسان کو معین الدین بناتی ہے، یہ نیک بختی انسان کو حضرت سیدنا بابا فرید بناتی ہے، یہ نیک بختی سلطان بہو بناتی ہے، یہ نیک بختی حضرت میر علی بناتی ہے، یہ نیک بختی پیر جماعت علی بناتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں غور کریں تو عصر حاضر میں بدبختی لوگوں کو رافضی و خارجی ٹولہ بناتی ہے اور نیک بختی لوگوں کو جلالی و خادم حسین رضوی بنا دیتی ہے۔ تو میرے بھائی، نیک بختی کے بھی اثرات ہیں اور بدبختی کے بھی اثرات ہیں، یہ دونوں اپنے اپنے اثرات رکھتے ہیں۔ نیک بختی بھی اپنے اثرات رکھتی ہے اور بدبختی بھی اپنے اثرات رکھتی ہے۔ تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ آج کے پرفتن دور میں ہم بدبختی سے بچیں۔ بولو کس سے بچیں؟ بدبختی سے بچیں اور نیک بختی کو۔ اب یہ فیبرری کا مہینہ ہے، اس میں 14 تاریخ سوشل میڈیا پہ بڑی عام ہے اور آپ دیکھیں تو ابھی یہ چلتی چلتی آگے الیکٹرانکس میڈیا پر بھی پہنچ چکی ہے اور یہ ایک دن ہے جو کہ بدبختی والوں کا دن ہے، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو نیک بخت کہتے ہیں، ایمان والے کہتے ہیں، وہ اس کو منا رہے ہیں اور بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ایک بندے کی جوان بیٹی، جوان بہن، جوان جو رشتہ دار ہے، وہ کسی غیر محرم کو اگر 14 تاریخ کو ویلنٹائن کے نام سے پھول دے رہی ہے تو میرے بھائی یہ کہاں کی سعادت مندی ہے، یہ کہاں کا اعلی عمل ہے، یہ کہاں کی جو ہے وہ مرتبہ اور منزل کی حامل کیفیت ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ کیفیت اعلیٰ ہے یا یہ کیفیت اعلیٰ ہے۔ جب شیطان کے انسان ہواری بنیں گے، جب نمرودیوں کے ہواری بنیں گے تو پھر کہیں ویلنٹائن آ جائے گا، کہیں جو ہے وہ بسنت آ جائے گی، کہیں جو ہے وہ اپریل فول آ جائے گا۔ جب انسانوں میں بدبختی آئے گی تو اس وقت ان میں یہود کے تہوار آ جائیں گے، اور جب نیک بختی آئے گی تو پھر لوگوں کے اندر ویلنٹائن نہیں آئے گا، لوگوں کے اندر حیا دن کی عظمت و رفعت آ جائے گی۔ پھر لوگ بے حیائی کا دن نہیں منائیں گے بلکہ حیا کا دن منائیں گے۔ لیکن آج افسوس ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لوگ بے حیائی کو، بدبختی کو بھی بدبختی نہیں سمجھتے، لوگ ان کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی بدبختی ہے اور ہم اس کو اپنا رہے ہیں، اور نیک بختی کو لوگ نیک بختی سمجھتے ہی نہیں۔ آج ہم نے بالخصوص یہ موضوع اس لیے رکھا ہے تاکہ ہمارے اندر یا ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں باطل عقائد والوں کی طرف سے، یہود ہنود کی طرف سے ایک پرچون توپ کے حساب سے داخل کی گئی ہے، ہم نے ان کا ازالہ ہی کرنا، ان سے خود کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بچانا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی بچانا ہے، اور وہ عظمت رفعتیں اور وہ مقامات جو سرکار کی سنت کی وجہ سے ہمارے پاس موجود ہیں، مصطفیٰ کی اور قرآن کی تعلیمات کی وجہ سے وہ انوار جو ہمارے پاس موجود ہیں، ہم نے خود ہی برکتیں نہیں لینی بلکہ جو جو ہمارے قریب آئے ہم نے ان کو بھی برکت والا بنانا ہے۔ تو میں نے جو عرض کیا کہ بندہ کسی چیز کو اتنی دیر تک اپناتا نہیں جتنی دیر تک اس کے نقصان کا، اس کے فائدے کا پتہ نہ ہو، جتنی دیر تک اس کے فائدے کا پتہ نہ ہو بندہ اپناتا نہیں۔ کوئی کام کرتا ہے تو بندہ فائدے کے لیے کرتا ہے، سفر کرتا ہے تو بندہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے،
کسی کا دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، کسی کا اخروی فائدہ ہوتا ہے. کوئی بھی نیک کام کرے، کوئی نماز پڑھتا ہے تو کسی فائدے کے لیے کر رہا ہے، اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو کسی فائدے کے لیے کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی غریب فقیر نادار سے کوئی نیکی کر رہا ہے تو کسی فائدے کے لیے کر رہا ہے. اور اگر کسی غلط کام سے بندہ بچتا ہے تو اس کے نقصان کی وجہ سے بچتا ہے. اگر بندے کو فائدے کا پتہ نہ ہو تو بندہ اچھی چیز کو اپناتا، اور اگر کسی چیز کے نقصان کا پتہ نہ ہو تو بندہ اس سے بچتا. اب بندے کو پتہ نہیں کہ وہ راستے سے نکلے گا، مطلب کسی جگہ سے گزر رہا ہے، کسی جگہ سے جائے گا، بندے کو خبر نہیں ہے کہ وہاں کوئی اس کے اوپر دشمن حملہ ہو جائے گا، اس کو ایکسپائر کر دے گا، اس کے اوپر کوئی ایسا حملہ کرے گا جس سے کوئی چیز ضائع کر دے گا، اس کے بدن کے کسی حصے کو نقصان پہنچا دے گا. تو بتاؤ کیا بندہ اس راستے پہ چلتا ہے؟ اس راستے میں جاتا ہے؟ اور اگر جائے بھی تو مکمل سیکیور ہو کے جاتا ہے، یعنی کہ جتنی سیکیورٹی کی ضرورت ہو بندہ اس کو بناتا ہے، کیونکہ پتہ ہے اگر اس راستے پہ چلا تو یہ نقصان ہوگا. اور اگر کسی بندے کو پتہ ہو کہ بھائی وہ یہاں سے دوسری گلی میں جائے، اس کا مالی بھی فائدہ ہوگا، جانی بھی فائدہ ہوگا، علمی بھی فائدہ ہوگا، عملی بھی فائدہ ہوگا، ظاہری بھی فائدہ ہوگا، روحانی بھی فائدہ ہوگا، تو کیا بتاؤ بندہ اس گلی میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ضرور جائے گا. کیوں؟ جہاں انسان کو فائدہ نظر آتا ہے انسان وہ کام کرتا ہے، یہ انسان میں اللہ نے مادہ رکھا ہوا ہے. اور جہاں انسان کو نقصان نظر آتا ہے انسان اس چیز سے بچتا ہے، اجتناب کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو فکر عطا فرمائی ہے. آج اگر لوگ ویلنٹائن منا رہے ہیں، آج اگر لوگ یہود کے تہوار منا رہے ہیں، پھر مزیداری کی بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے احباب ہیں، میں ان کو اب برے لفظوں میں تو یاد نہیں کرتا، اچھے لفظوں میں چلو یاد کر لیتے ہیں. چلو ان کا اپنا فعل ہے اور ہمارا ایک اپنا انداز ہے، ہماری ایک اپنی کیفیت ہے. ہم ان کی بھی اصلاح چاہتے ہیں. میلاد شریف ہو تو تھوک کے حساب سے ان کے پاس فتوے ہوتے ہیں. اگر میلاد النبی ہو تو تھوک کے حساب سے اس کو روکنے کی جسارت کرتے ہیں. اور اگر کسی اللہ کے ولی کا عرس ہو جو کہ ایک مستحب عمل ہے، کر لے تو فائدہ ہے، نہ کرے تو گناہ کوئی نہیں. اب اس کو روکنے کے لیے تو وہ شب و روز محنت کرتے ہیں، اپنی مساجد کے اندر دروس کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے اندر پمفلٹ بھی تقسیم کرتے ہیں، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانکس میڈیا ہو، اس کے اوپر اپنے پیغامات بھی ارسال کرتے ہیں. لیکن ان بے حیائیوں کو جو کہ حرام ہے روکنے کے لیے ان کے کوئی بیان نظر نہیں آتے، ان کو روکنے کے لیے کوئی بیان نہیں دیتے. تو ہم ان سے دستبرسہ عرض کریں گے کہ خدایا اپنی روش کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو. جو تم سارا زور اللہ کے ولیوں کے خلاف لگا رہے ہو، اللہ کے نبی کے خلاف لگا رہے ہو، درود و سلام کے خلاف لگا رہے ہو، جو تم سارا زور جو ہے نیک کاموں کو روکنے پر لگا رہے ہو، یہی زور اگر تم بے حیائی کے کاموں کو روکنے پر لگاؤ تو اللہ کے فضل سے وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان میں تمہیں ہر طرف اسلامی نظام کی بہاریں نظر آئیں گی. بلکہ وہ روکنا تو دور کی بات ہے، وہ کوئی بیان بھی نہیں دیتے اس کیفیت پر، وہ کوئی بیان بھی نہیں دیتے کہ چلو یار کوئی بیان ہی ریکارڈ کروا دیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام حرام ہے. کسی غیر محرم سے بات کرنا حرام ہے. ہمارے اسلام نے تو عورت کو اذان پڑھنے سے منع کیا، عورت کو اونچی آواز سے قرآن پڑھنے سے منع کیا، عورت کو کسی کو جگہ پہ نیک کام کرنے سے جہاں پہ پردگی کا اظہار ہوتا ہو ہمارے اسلام نے منع کیا. اب جو اسلام عورت کو اونچی آواز سے بات نہیں کرنے دیتا، جو کس لیے کہ غیر محرم ہے، اس کی آواز کسی کے دل میں پیدا ہو اور کسی کے دل میں داخل ہو اور پھر وہاں جا کے یہ کہیں محبت کا، یہ دنیا کی ایک جو فانی محبت ہے اس کا پہلو اجاگر نہ کر دے، اسلام نے منع کر دیا. اب جو اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا، آپ بتائیں وہ اسلام ایک غیر محرم کا، غیر محرمہ کو پھول دینا کیسے پسند کرے گا؟ کیسے پسند کرے گا؟ غیر محرم کا، غیر محرمہ کے ساتھ چکر لگانا کیسے پسند کرے گا؟
اسلام تو گھر کے جو غیر محرم ہے بھابھی کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے دیور کے ساتھ یا اپنے جیٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی. تنہائی میں وہ جو گھر کے افراد ہیں اسلام ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم نہیں دیتا. وہ اسلام کس طریقے سے ایک غیر محرمہ عورت کو کسی غیر محرم کے ساتھ ریسٹورنٹ پہ جانے کا حکم دے گا, کس طرح کسی فلاورز پوائنٹ کے اوپر جو ہے عورت کو جانے کی اجازت دے گا. خدا کی قسم ہے یہ جتنے بھی کام ہے یہ کوئی نیک بختی نہیں. ویلنٹائن ہو, اپریل فول ہو, بسنت بہار ہو یا دیگر کوئی مرض ہو, دیگر کی جتنی بھی بیماریاں ہیں, کوئی بھی مرض ہو, یہ ساری کی ساری بیماریاں انگریز کی پیدا کی ہوئی ہیں. اور مسلمان کو زوال کی طرف لے جانے کے لیے, مسلمان کو فتنوں کی طرف لے جانے کے لیے ان کا اظہار کیا گیا ہے. تو مسلمان نے آج سوچنا ہے, آج سمجھنا ہے, ہر اس کام کو چھوڑنا ہے جس سے اللہ بھی ناراض ہو, اللہ کا رسول بھی ناراض ہو, اور ہر اس کام کو اپنانا ہے جس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے, رب کا محبوب بھی راضی ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی اب جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنی دیر تک بندے کو یہ نہ پتا چلے کہ کسی چیز کا نقصان کیا ہے یا کسی چیز کا فائدہ کیا ہے, اتنی دیر تک وہ فائدے والی کو بناتا نہیں ہے, اتنی دیر تک وہ نقصان والی سے بچتا نہیں ہے. اور جب بندے کو پتا چل جائے یہ نقصان ہے یہ فائدہ ہے تو بتاؤ پھر وہ نقصان والی چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا. اب ہم بتانے لگے ہیں بدبخت کون ہے اور نیک بخت کون ہے. بدبختی کی علامات کیا ہیں, سعادت اور شقاوت ان دونوں کی علامات کیا ہیں, اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ان علامات کی روح سے کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے معین الدین کا حقیقی وارث بنایا ہے, کون ہے جس کو داتا نے روحی کا حقیقی فیض عطا کیا ہے, کون ہے جس کو حضرت امام مسکی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض عطا کیا ہے, کون ہے جس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے فیوز و برکات کی جھلک عطا کی گئی ہے, کون ہے جو قرآن کا حقیقی تابعدار ہے اور کون ہے جو قرآن کا دشمن ہے. آج کے درس پاک میں صرف ہم نے انہی چیزوں پر غور کرنا ہے اور انہی چیزوں کو سمجھنا ہے. پہلے میں آپ کے سامنے بدبختی کی علامتیں رکھوں گا اور پھر بدبختی جب کسی انسان میں آتی ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے وعید کیا ہے, پھر اس وعید کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے اور پھر آگے چل کے ہم نیک بختی کی علامتیں پڑھیں گے اور نیک بختی پر رب جو بندے کو انعام عطا کرتا ہے اس انعام کے بارے میں بھی غور و فکر کریں گے. تو میرے بھائی سب سے پہلے بدبختی کی علامات یعنی کون کون سی چیزیں بندوں میں پائی جائیں تو بندے بدبخت ہو جاتے ہیں یا بدبختی کی منزل پر چل پڑتے ہیں, وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے آنے پر بندے کو حلال و حرام کی تمیز نہیں رہتی, جن کے آنے پر بندے کو جائز و ناجائز کا پتہ نہیں رہتا, جن کے آنے پر بندے کو ظلم اور رحم میں فرق نہیں نظر آتا. وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے آنے پر انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز نہیں رہتی اور بندہ بدبخت ہو جاتا ہے. وہ علامات ویسے تو سینکڑوں کی تعداد میں ہے جو کتب تفاسیر میں بھی ہے, کتب احادیث میں بھی ہے, کتب فقہ میں بھی ہے اور بزرگان دین کی تعلیمات میں بھی ہے. لیکن یہاں آج کے درس پاک میں صرف میں 11 ایسی علامتیں اگر کسی انسان میں وہ ساری پائی جائیں تو وہ پکا بدبخت ہے, اور اگر کوئی ایک پائی جائے تو بدبختی کی ایک علامت اس میں موجود ہے. آج ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارا یہ جو پیغام دنیا کے مختلف گوشوں پر چل رہا ہے, میں ان دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنا فریضہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کام کو نبھائیں. انشاءاللہ دنیا بھی آباد ہوگی, جب قبروں میں پہنچیں گے تو رب قبروں کو بھی چمکدار فرما دے گا.
اب اگر کوئی بدی کا کام کرے تو ہم اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، غلط کام کرے، وہ عبد القوی جس کو لوگ مفتی کہتے ہیں اور میں اس کو فاسق و فاجر، بے ایمان، کاذب، برائی کا پلندہ کہتا ہوں، بلکہ اس کو مفتی کہنا بھی مفتی کی توہین ہے، اس کو عالم کہنا عالم کی توہین ہے، اور اس طرح کے اور کئی بے ایمان ہیں جو کتنے ہجروں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، لیکن کم از کم ہم انہیں ضرور کہیں گے اگر تم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے تو کم از کم خدا کے لیے اسلام کو بدنام کرنے کی کیفیت کو تو چھوڑو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے جیسے جنگلی تتوروں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو جائے اور اسلام پہ کوئی بدنامی آ جائے، بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں ان لوگوں کو لوگوں نے آڑ بنا کے اسلام پہ حملے بھی کیے۔ ہم ایسے لوگوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی سوشل میڈیا پر اس طرح کے بغیرت مداریگر موجود ہیں، نہ ان کا علماء سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا اہل اسلام سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ان کا اللہ اور اس کے رسول سے کوئی تعلق ہے، کیونکہ جو رب اس کے رسول کو ماننے والا ہے وہ مر تو سکتا ہے بغیرتی، وہ مر تو سکتا ہے لیکن بغیرت نہیں ہو سکتا، اور جو بغیرت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہے، وہ قرآن کی تعلیمات سے دور ہے، اور جو قرآن کی تعلیم سے دور ہو وہ مفتی نہیں ہوتا، وہ مفتی ہوتا ہے، وہ مفتی ہوتا ہے۔ اب وہ مفتی ہے، مفت میں خریدے گئے اور خرید کے ایسے بے ایمانوں کو لوگوں نے وائرل کیا اور پھر آگے ہم بھی ان کے معاون بنے، برائی کو ہم نے توپ کے حساب سے نیٹ پہ چڑھایا اور آگے ان کو شیئر کیا، لیکن اچھائی کو 10 منٹ کے لیے سننا بھی پسند نہ کیا۔ تو میرے بھائی، بندہ اپنے پیچھے یہ سوشل میڈیا پہ اگر برائیاں چھوڑ گیا تو قبر میں ان کا عذاب بڑا سخت ہے، اور اگر نیکیاں چھوڑ گیا تو یاد رکھے کہ اللہ قبر میں چمک بھی بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو لہذا بدبختی اور اس کی علامات کون سی چیزیں ہیں جن کے آنے پر بندے میں بدبختی ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ویسے تو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اس کی علامات کو بیان کیا، لیکن یہاں بطور خاص ہم 11 کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ ہمیں نسبت ان سے ہے جن کو 11ویں والا پیر کہا جاتا ہے، ان کی نسبت سے 11 باتیں بدبختی کی جو علامات میں ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پہلی علامت آپ نے یاد رکھنی ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی انسان میں یہ علامت ہو تو اس کے بدبخت ہونے کی ایک سیڑھی اس میں پہنچ چکی ہے، اور اگر یہ ساری آ جائیں تو وہ مکمل بدبخت ہو چکا ہے۔ پھر آگے اس کی وعید بھی سنیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ اس میں مال کو جمع کرنے کی حرص موجود ہے، یعنی مال جمع کرنے کی، مال کو تجوری میں بھرنے کی حرص اس میں آ چکی ہے، تو فرمایا یہ پہلی علامت ہے۔ اگر کسی میں مال کو جمع کرنے کی حرص دیکھو تو فرمایا جان لو کہ اللہ نے اس کو بدبختی کی علامت عطا فرما دی ہے۔ اب اس پہ ہم نے توبہ کرنی ہے، اس پہ ہم نے پہلی علامت مال کو جمع کرنے کی حرص، یعنی مال جمع کرنے کی حرص تو موجود ہے لیکن نیکیاں جمع کرنے کی حرص نہیں ہے۔ مال جمع کرنے کی حرص تو موجود ہے لیکن اپنی آخرت کو سنبھالنے کی حرص نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر تم کسی انسان کو دیکھو کہ وہ مال کو جمع کرنے کی حرص رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے، اس میں یہ لالچ آ چکی ہے کہ اس نے مال کو جمع کرنا ہے، فرمایا جب کسی کو مال سے محبت کرتے دیکھو اور مال کے جمع کرنے سے کسی کا پیار حد سے زیادہ دیکھو تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بدبختی کی ایک علامت عطا فرما دی ہے۔ اب آگے چلے، دوسری علامت فرمایا کہ کسی بندے کو اس کیفیت پر دیکھو کہ وہ طاقت اس لیے حاصل کرتا ہے، خوراک اس لیے کھاتا ہے، دودھ اس لیے پیتا ہے
یا دیگر ایسی چیزیں جو انسان کے بدن کو پروٹینز عطا کرتی ہیں، ان کو اس لیے استعمال کرتا ہے تاکہ ان کے ساتھ طاقت پیدا ہو اور پھر اس طاقت سے دنیا کی لذت حاصل ہو، اس طاقت سے دنیا میں شہوات کو پورا کرے، شہوات کو پورا کرنے کے لیے اور دنیا کی لذت حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا اگر کوئی اپنے بدن کو طاقتور بناتا ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری علامت ہے کہ انسان میں بدبختی آ رہی ہے۔ تیسری علامت ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ کثرت سے غیبت کر رہا ہے اور کثرت سے اس کا کلام بےہودہ ہو چکا ہے، یعنی کہ ایک تو بےہودہ گفتگو کرتا ہے جب بھی بولتا ہے، وہ جس طرح ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ مردہ بولے کفن پھاڑے، جس طرح اس طرح کی کیفیت اگر کسی انسان میں ہے کہ اول تو بولنا نہیں، اور اگر بولنا تو اس انداز میں بولنا ہے کہ یا کسی کی غیبت کرنی ہے یا بےہودہ گفتگو کرنی ہے، گالی گلوچ کرنی ہے، فحاشی عریانی کرنی ہے، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کسی کو بےہودہ گفتگو کثرت سے کرتے دیکھو اور پھر غیبت کرتے دیکھو تو فرمایا جان لو اس میں بھی یہ بدبختی کی علامت داخل ہو چکی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اگر ہم میں ہے تو ہم ان سے بچیں، اگر نہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب چوتھے نمبر پہ بڑی اہم چیز میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ نماز میں سستی کر رہا ہے، یعنی فرض نمازوں کے اندر بندے سے سستی ہو رہی ہے، تو وہ جان لے کہ بدبختی کی علامت اس کے اندر آ چکی ہے۔ پانچویں نمبر پہ فرمایا اگر تم دیکھو کہ برے لوگوں کی مجلس میں بندہ آ چکا ہے، یعنی برے لوگوں کی مجلس کو تو پسند کرتا ہے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، تو یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ چھٹے نمبر پہ فرمایا کسی کا بد اخلاق ہو جانا، یعنی کہ اس کا اخلاق ایسا ہو کہ لوگ اس سے بچیں اور لوگ اس کے پاس کھڑا ہونا پسند نہ کرے کہ یہ بندہ اخلاق کے اعتبار سے اچھا نہیں، اس کی مجلس میں نہیں کھڑے ہونا، اس کے پاس نہیں بیٹھنا۔ اب آگے ساتویں نمبر پہ فرمایا جب کسی کو غرور اور تکبر کرتے دیکھو، ہر معاملے میں وہ غرور بھی کرے اور تکبر بھی کرے تو گواہ ہو جاؤ کہ اس میں بھی بدبختی کی علامت آ چکی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا آٹھویں نمبر پہ اگر تم غور کرو اور دیکھو کہ بندے سے لوگ فائدہ حاصل کرتے تھے لیکن اس نے اس فائدے کو جو لوگوں کے لیے تھا روک لیا، مثال کے طور پہ کوئی عالم تھا، اس نے علم بیان کرنا چھوڑ دیا، کوئی حق کو جانتا تھا، اس نے حق کہنا چھوڑ دیا۔ اب یہاں ایک جملہ روک کے میں یہ بھی کہوں گا کہ قبلہ شاہ صاحب آپ بھی دیکھیں کہیں آپ میں یہ علامت تو نہیں پائی جا رہی اور آپ بھی کہیں اس علامت کا شکار تو نہیں ہو گئے، اور دیگر جتنا بھی تکفیری رافضی ٹولہ ہے وہ بھی غور کرے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندے سے لوگ منفعت حاصل کر رہے ہوں اور وہ اس فائدے کو روک لے، یعنی علم ہے لوگ اس سے علم حاصل کرتے ہیں، حق پرست ہے، حق گو ہے، اس کی حق گوئی سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، مالدار ہے اس کے مال سے لوگ فائدہ لیتے ہیں، یا طاقتور ہے اس کی طاقت سے مظلوم غرباء فقراء فائدہ لیتے ہیں، اور وہ اس فائدے کو روک لے، یعنی کہ لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائے، خود بھی گمراہی کی طرف اور دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لے جانے لگے، تو فرمایا جان لو کہ اس بندے میں بھی بدبختی کی علامت داخل ہو چکی ہے۔ اب آگے چلے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو اہل ایمان پہ بندہ رحم نہیں کرتا تو وہ بھی بدبختی کی طرف آ چکا ہے، اور پھر اگر تم دیکھو کہ بندہ بخیل ہو چکا ہے، یعنی مال تو ہے لیکن خرچ کرنے کا دل موجود نہیں ہے، تو وہ بھی بدبخت ہو چکا ہے۔ اور 11ویں نمبر پہ میرے اور آپ کے کریم آقا نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا جب تم دیکھو کہ بندہ موت کو بھول چکا ہے،
جو موت کو بھول جائے تو یہ موت کو بھولنا بھی انسان میں بدبختی کو داخل کر دیتا ہے۔ اب یہ 11 علامتیں ہیں، کتنی؟ 11 علامتیں ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد 11ویں والے پیر کی نسبت سے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، موت کو بھول جانا، کون ہے جو موت کو بھولا ہوا ہے؟ اب اس کی توضیح اگر کروں تو کافی وقت درکار ہے کہ بندہ اگر حق کی طرف نہیں آ رہا وہ موت کو بھولا ہوا ہے، بندے کو اگر آخرت کی فکر نہیں ہے وہ موت کو بھولا ہوا ہے، بندہ اگر ظلم کر رہا ہے وہ موت کو بھولا ہوا ہے، بندہ اگر نیکی میں آگے نہیں بڑھ رہا تو وہ موت کو بھولا ہوا ہے، کیونکہ جس کو موت بھول جاتی ہے وہ شیطان کا حمایتی بن جاتا ہے، اور جس کو موت یاد ہو وہ رب کا قریبی بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، اب یہ 11 علامتیں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے جس بندے میں یہ 11 علامتیں آ جائے، مال کو جمع کرنے کی حرص آ جائے، دنیا کی لذات اور شہوات حاصل کرنے کے لیے طاقت حاصل کرتا پھرے، مال کو جمع کرے اور پھر کثرت سے غیبت اور کثرت سے اپنی زبان سے بےہودہ گفتگو کرتا رہے، پھر نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرتا رہے، برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھا رہے، بد اخلاق ہو جائے، پھر غرور و تکبر میں رہے، لوگوں سے منفعت کو روک لے اور پھر اہل ایمان پہ رحم نہ کرے، پھر بخیل ہو جائے، پھر موت کو بھول جائے۔ فرمایا اگر کسی میں ایک ہو تو بخیل ہونا یا بد اخلاق ہونا یا نمازوں سے دور ہونا، ان میں سے کوئی ایک علامت ہو تو یہ بدبختی کی ایک علامت ہے، اور اگر ساری آ جائے تو یہ بدبختی مکمل داخل ہو چکی۔ اب وہ جو بدبخت ہو جاتا ہے، جس میں بدبختی آ جائے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید برہان رشید 12واں پارہ سورہ الہود کی آیت نمبر 105 ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی و سعید۔ فرمایا لوگوں جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ تم جب اللہ کے دربار میں آؤ گے تو تمہاری زبانوں پہ تالے لگا دیے جائیں گے۔ لا تکلم نفس الا باذنہ، اللہ جسے اذن دے گا ان کی زبان بولے گی۔ اب اذن کی تفسیر مفسرین نے بیان کی ہے کہ جن کی زبان قیامت کے دن گفتگو کرے گی وہ کوئی اور نہیں، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور سرکار کی وساطت سے اللہ تعالیٰ جن کو یہ اذن عطا کرے گا وہ نیک لوگ بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، اتقیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، وہ یہ عمل کریں گے، ان کی زبانوں پر بھی تالے نہیں ہوں گے، لیکن کثرت سے زبانوں پر تالے لگا دیے جائیں گے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم زبانوں پر تالے لگا دیں گے، مورے لگا دیں گے، آج ہاتھ بولیں گے، آج انسان کے قدم بولیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے قیامت کے دن جب اللہ زبانوں پہ تالے لگا دے گا پھر لوگ دو گروہوں کی صورت میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک گروہ شقی ہوگا اور دوسرا گروہ سعید ہوگا۔ اب شقی گروہ جو ہے اس کے لیے عذاب کیا ہے، اور سعید گروہ جو ہے اس کو رب نے برکت کتنی قیامت کو عطا فرمانی ہے۔ اب سنیں اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن مجید برہان رشید 12واں پارہ سورہ الہود آیت نمبر 106 اور 107، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رب نے جو یہ مبارک کتاب نازل فرمائی اور آپ کی وساطت سے ہمیں بھی اس کی برکات عطا کی،
اللہ اس میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ فرمایا جو بدبختی کی حالت میں اللہ کے دربار میں پہنچے، جن میں بدبختی ہوئی اور اسی حالت میں موت آ گئی، اب کس کو پتا ہے کہ کس نے کل تک زندہ رہنا ہے؟ کس کو پتا ہے پرسوں تک زندہ رہنا ہے؟ کس کو پتا ہے ترسوں تک زندہ رہنا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا پہ رب نے قرآن نازل کر کے یہ واضح کر دیا، فرمایا کہ کسی کو موت آئی اور اس حال میں آئی کہ وہ بدبخت تھا، فرمایا لہم فیہا زفیر و شہیق، اس کے لیے جہنم کے اندر سخت سے سخت عذاب ہے، یعنی کرچدار عذاب بھی ہے اور ہلکا عذاب بھی ہے۔ زفیر ویسے تو گدھے کی اونچی آواز پہ بولا جاتا ہے اور شہیق اس کی آخری آواز پہ بولا جاتا ہے، تو گدھے کی پہلی آواز ہو یا آخری آواز ہو، برکیف وہ آواز انسان کو تسکین نہیں دیتی۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ واضح کر دیا کہ جہنم کا چھوٹا عذاب ہو یا بڑا عذاب ہو، اس میں تسکین نہیں ہوگی۔ اگر تسکین چاہتے ہو تو وہ جہنم میں نہیں ملے گی، رب جنت کے باغات میں عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو اللہ کہتا ہے خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک فعال ان ربک فعال لما یرید۔ فرمایا کہ وہ ہمیشہ پھر جو جہنمی ہوئے، جو بدبخت ہوئے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور پھر اللہ اس زمین کو دوسری زمین سے، اس آسمان کو دوسرے آسمان سے جب بدل دے گا، وہ آسمان و زمین کون سی؟ وہ جنت کی زمین اور جنت کا آسمان ہے۔ فرمایا جب اللہ ان کو بدل دے گا، اب یا کسی کو جہنم کی زمین اور آسمان ملے گا یا کسی کو جنت کی زمین اور آسمان ملے گا۔ اگر کسی کو جہنم کی زمین اور آسمان ملے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ ان ربک فعال لما یرید، اور تیرا رب وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب یہاں تو بیان کیا ان لوگوں کی بدبختی کو اور ان لوگوں کی نحوست کو اور ان لوگوں کے عذاب کو جو دنیا میں شقاوت لے کر اس دنیا سے گئے۔ یا ذہاں اس سے اگلی آیت کو پڑھے اور ذرا اس سے آگے چلے تو اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 108 میں اللہ نے ان کا ذکر کیا جن کو دنیا میں رب نے برکت عطا فرمائی ہے، جن کو اعلیٰ کیفیات کا بہتر بنایا ہے، ان کا بھی ذکر کیا۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ۔ فرمایا کہ جو اس حال میں رب سے ملے کہ وہ نیک بخت تھے اور نیک بختی ان کا مقدر تھا، اس حال میں موت آئی تو رب کیا کہتا ہے؟ پھر اللہ انہیں جہنم میں بھیجنا تو دور کی بات ہے، اللہ جہنم کی بدبودار وادی کی وہ جو بو ہے اللہ انہیں وہ بھی نہیں سنگھائے گا۔ یا اللہ پھر وہ کہاں جائیں گے؟ فرمایا اگر کوئی نیک بخت بن کے فوت ہوئے تو رب اس کو دائمی جنتوں میں ٹھکانہ عطا فرما دیتا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے ان کے لیے جنت ہے۔ اور یہ تیرے رب کی ایسی عطا ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، مطلب کہ یہ نہیں آج تھوڑی زیادہ نعمتیں ملیں گی، کل تھوڑی کم ہو جائیں گی، پرسوں پھر زیادہ، چوتھے دن پھر کم ہو جائیں گی۔ نہ فرمایا جنت کی نعمت کم نہیں ہوگی۔ اگر اللہ نے کسی کو جنتی بنا دیا
تو پھر اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ تو فرمائے گا، کمی 1 انچ کی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ برکتیں دے گا، رحمتیں دے گا، رفعتیں دے گا کن لوگوں کو جو سعادت مندی کی حالت میں ملے، اور عذاب دے گا کن لوگوں کو جو بدبختی کی حالت میں ملے۔ اب بدبختی کی علامات تو آپ نے سماعت کر لی، ذرا نیک بختی کی کیفیات کو بھی دیکھیں اور نیک بختی کی علامات کو بھی اپنے فہموں میں محفوظ کریں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پیچھے ہم نے آپ کے سامنے 11 علامات بیان کی، وہ تو بدبختی کی علامتیں ہیں۔ اب تھوڑا سا آگے چلیں تو آگے 11 علامتیں ایسی بیان کریں گی، اگر کسی میں ساری آئیں تو وہ نور علی نور ہے، اگر ایک بھی مل جائے تو رب اس کی بھی برکت ضرور عطا فرماتا۔ اب وہ جو پیچھے گزری ان سے بچنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ مال جمع کرنے کی حرص سے، سارے بولے مال جمع کرنے کی حرص سے، دنیا کی لذات اور شہوات کو حاصل کرنے کے لیے طاقت نہیں بنانی، اس سے بچنا ہے۔ لوگوں کی غیبت کرنے سے، بیہودہ گفتگو کرنے سے، نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرنے سے، برے لوگوں کی مجلس سے، اسی طرح بد اخلاقی سے، تکبر و غرور سے بچنا ہے، اور لوگوں کی منفعت کو روکنے سے بچنا ہے، اور اہل ایمان پر جو یہ ظلم و ستم کیے جاتے ہیں ان ظلم و ستم کرنے سے بچنا ہے، بخیل ہونے سے بچنا ہے، اور موت کی یاد کو بھلانے سے بچنا ہے۔ جب ہم ان چیزوں سے بچیں گے تو پھر رب ہمیں نیک بختوں کی فہرست میں شامل کرے گا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، جب ان سے بچنا ہے تو پھر اپنانا کیا ہے؟ تو میں بتاتا ہوں اپنانا کیا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یقول سبحانہ وتعالی اردناک فلم تردنی فترکتک، فرمایا اے ابن آدم ہم نے تو تیری طرف توجہ کی، ہم نے تو تیری طرف توجہ کی، لیکن تو نے ہماری طرف توجہ نہ کی۔ جب تو نے ہماری طرف توجہ نہ کی تو پھر ہم نے تجھے چھوڑ دیا، پھر ہم نے تجھے دنیا کا محبوب چھوڑ دے تو بندے کو چین نہیں آتا، جب اللہ چھوڑ دے تو بندے کو کیسے چین آ سکتا ہے؟ اللہ نے ہماری طرف توجہ کی، مولا وہ کیا توجہ ہے؟ فرمایا یہ توجہ کہ میں نے تمہیں انسان بنا دیا۔ کیا یہ توجہ کم ہے کہ میں نے تمہیں مسلمان بنایا؟ کیا یہ توجہ کم ہے کہ میں نے تمہیں نماز دی؟ کیا یہ توجہ کم ہے کہ میں نے تمہیں رمضان دیا؟ میں نے تمہیں حج کی سعادتیں عطا کی، میں نے تمہیں نیکیاں کرنے کی سعادتیں دی؟ کیا یہ توجہ کم ہے میں نے تمہیں ماں باپ کی عظمت و رفعت بھی بتائی، ان کی خدمت کرنے پر جزا بھی عطا کی؟ کیا یہ توجہ کم ہے کہ میں نے تمہیں انسان مسلمان اور پھر صرف سادہ مسلمان نہیں مصطفیٰ کا غلام بھی بنا دیا ہے؟ میں نے تمہیں قرآن بھی دیا ہے، میں نے تمہیں تعلیمات بھی عطا کی ہیں۔ اب ہم نے تیری طرف توجہ کی اور تو نے ہمیں چھوڑ دی۔ بولو نا، پہلے کس نے چھوڑا؟ ہاں پہلے بندے نے چھوڑا، جب بندے نے چھوڑا تو اللہ کہتا پھر ہم نے بھی چھوڑ دیا، اور جب اللہ چھوڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر بندہ اپنی روش کو نہیں بدلے گا تو پھر اللہ چھوڑے گا، اور جب اللہ چھوڑے گا پھر در در سے جوتے کھائے گا۔ اگر چاہتا ہے جس منزل پہ جاؤں عزت ملے، جہاں پہنچوں وقار ملے، تو پھر یہ بنانا ہے ہمیں رب کو نہیں چھوڑنا بلکہ رب کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ساتھ رہنے سے مراد یہ نہیں ہم نے معاذ اللہ اللہ کی سنگت اختیار کس طرح کرنی ہے، اللہ کا قرب لینا ہے، رب کی دربار سے برکات لینی ہے۔ ساتھ رہنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں اللہ راضی ہے ہم نے وہاں رہنا ہے،
اور جہاں اللہ ناراض ہے وہاں سے ہم نے. اب سنو نیک بختی کی علامات کیا ہیں. فرمایا جب تم دیکھو کہ بندہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر گیا, یعنی دنیا سے بے راغب ہو گیا اور آخرت کی طرف متوجہ ہو گیا. فرمایا جب کسی انسان کو دیکھو وہ آخرت میں دلچسپی رکھ رہا ہے اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کر رہا ہے, تو فرمایا یہ پہلی علامت ہے جس کو مل جائے رب نے اس کو نیک بختی کی علامت عطا فرمائی. دوسری چیز فرمایا قرآن کی تلاوت اور عبادات کو احسن طریقے سے پورا کرنے کے لیے بندہ طاقت حاصل کرے, یعنی کھائے پیے سیر کرے ورزش کرے. کس لیے کہ میرے بدن میں طاقت ہوگی, اور جب بدن میں طاقت ہوگی میں قرآن پڑھ پاؤں گا, جب بدن میں طاقت ہوگی میں نماز پڑھ پاؤں گا, جب بدن میں طاقت ہوگی میں ظالم کا ہاتھ روکوں گا, جب بدن میں طاقت ہوگی میں حق بیانی کروں گا. فرمایا جب کوئی انسان اس غرض سے طاقت حاصل کرے کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے, عبادت کرنی ہے, میں نے ظالم کے ہاتھ کو روک کے مظلوم کا مہدی بننا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اسے دوسری علامت نیک بختی کی عطا فرما دی ہے. اب تیسری چیز فرمایا جب تم کسی کو دیکھو کہ اس نے اپنا کلام جو بےہودہ کلام ہے اس کو کم کر دیا ہے, یعنی کہ کم بولنا شروع ہو گیا, اور اگر بولتا ہے تو اچھا بولتا ہے ورنہ خاموش ہو جاتا ہے. فرمایا جس کو اچھا بولتے دیکھو اور عام معاملات اور عام محفل میں خاموشی اختیار کیے دیکھو, فرمایا جان لو یہ بھی علامت اللہ کے دربار میں نیک بخت والوں کی علامت ہے. جن کے بخت بلند ہے ان کی یہ علامت ہے. یا رسول اللہ آگے فرمایا جب تم کسی کو دیکھو کہ 5 نمازوں کی پابندی کر رہا ہے, یعنی 5 نمازیں اپنے وقت پر بغیر سستی کے تکبیر اولیٰ سے ادا کر رہا ہے, تو یہ بھی نیک بختی کی علامت ہے. جب تم دیکھو 5ویں نمبر پہ کہ بندہ حرام تو حرام رہا, ایسی چیزوں سے بھی بچ رہا ہے جو کہ مشتبہ ہیں, یعنی جن میں شبہ ہے, پتہ نہیں حلال ہے پتہ نہیں حرام ہے, جن کے بارے میں پتہ نہیں, بندہ ان سے بھی بچ جائے تو فرمایا یہ بھی نیک بختی کی علامت ہے. اور پھر 6 نمبر پہ بندے کو جب دیکھو کہ نیکوں کی سنگت میں بیٹھ رہا ہے, اچھوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے, تو یہ بھی نیک بختی کی علامت ہے. اور جب تم دیکھو کہ بندہ عاجزی کا پیکر ہو گیا, یہ بھی نیک بختی کی علامت ہے. اور جب تم دیکھو کہ بندے کو رب نے جو مال دیا اس سے سخاوت کر رہا ہے, یہ بھی نیک بختی کی علامت ہے. اور جب تم دیکھو کہ مخلوق خدا پہ رحم کر رہا ہے, یہ بھی نیک بختی کی علامت ہے. اور جب تم دیکھو کہ اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکا تو کسی پہ ظلم بھی نہیں کر رہا ہے, یہ بھی نیک بختی کی علامت ہے. اور جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ موت کو کثرت سے یاد کر رہا ہے, تو گواہی دیا کرو رب نے اس کو نیک بختوں کی فہرست میں شامل فرما دیا. میرے بھائی نیک ہونا یہ اعلیٰ ہے اور برا ہونا یہ گھٹیا عمل ہے, یہ گھٹیا عمل ہے. نیک بخت ہو جانا دنیا میں بھی بہتری آخرت میں بھی, اور بدبخت ہو جانا دنیا میں بھی ذلت آخرت میں بھی. ہاں اس لیے ہمیں نیک بختی کو اپنانا اور بدبختی کو ترک کرنا ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرماتے, صرف 2 باتیں میں آپ کے سامنے کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. حضرت بایزید بسطامی تشریف فرماتے کہ بلخ کے ایک بندے, ایک اللہ کے ولی آپ کے پاس تشریف لائے. جب آپ کے پاس تشریف لائے تو آ کے انہوں نے سوال کیا, کہنے لگے حضرت ایک سوال پوچھنا ہے. آپ نے فرمایا بولو بیٹا کیا پوچھنا ہے. وہ کہنے لگا بتائیں آپ کی نظر میں زہد کی کیفیت کیا ہے, کون سی علامت ہے جس کے پائے جانے پر آپ بندے کو زاہد کہتے ہیں, آپ کی نظر میں وہ انسان زاہد ہے اور زاہدین میں اس کا شمار ہے, کون سی وہ علامت ہے. تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا ہماری نظر میں
وہ انسان زاہد ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی نعمت ملے تو وہ اس کے اوپر شکر کرے، اور اگر نہ ملے تو وہ اس پر صبر کرے۔ جب حضرت بایزید فرماتے میں نے یہ جملہ بولا تو وہ بندے کا جملہ مجھ پہ غلبہ لے گیا، اور غلبہ کیسے لے گیا؟ فرمایا جو آگے اس نے جملہ بولا وہ میرے جملے سے بھی طاقتور تھا۔ وہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں، یہ کام تو پلک کے کتے بھی کر رہے ہیں۔ یہ کام تو ہاں مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، یہ کام تو بلد کے کتے کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تو بتا کہ زاہد کی علامت کیا ہے؟ اس بندے نے پتہ کیا جملہ بولا؟ ایسے بھی جوان ہوتے تھے، آج کے جوانوں کے نام میرا یہ پیغام ہے، آج ہم بھی جوان ہیں، ہمارے بھی بال سیاہ ہے، ہمارے اندر بھی طاقت ہے، لیکن مجال ہے کہ ہمیں کوئی اچھائی کرنے کی سعادت ملتی ہو، مجال ہے ہمیں نماز پڑھنے کی صحیح اور ہمیں سعادت ملتی ہو، مجال ہے ہمیں موبائل سے فرصت ہو، مجال ہے ہمیں جو ہے وہ مسجد میں آنے کی صحیح نصیب ہو۔ وہ بھی جوان تھے کہ جو وقت پر پابندی سے نیک کام بھی کرتے تھے، اور جب گفتگو کرتے تو بڑے بڑے اولیاء کو بھی خاموش ہونے پہ مجبور کر دیتے تھے۔ حضرت ابو یزید فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسے یہ بتایا تو اس نے آگے سے جواب دیا یہ کام تو بلد کے کتے بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا پھر تو بتا زہد کی علامت کیا ہے؟ کون سی علامت ہے جس کے پائے جانے پر بندے کو زاہد کہا جاتا ہے؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگا کہ زاہد وہ نہیں ہوتا جسے ملے تو وہ کھا لے، نہ ملے تو صبر کرے، زاہد وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالی نہ دے تو صبر کرے، اگر دے دے تو وہ مخلوق میں غور کرے کون ہے جو اس سے زیادہ حق رکھتا ہے یا اس سے زیادہ پریشان ہے، وہ اپنی ذات کو اسے ترجیح دے کے اپنا حصہ بھی اسے پیش کر دے، تو ایسے بندے کو ہماری نظر میں زاہد کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی جب بندہ زاہد ہو جائے، جب بندہ نیک بخت ہو جائے، جب بندہ اعلیٰ ہو جائے، پھر رب کا بھی محبوب ہے اور مصطفیٰ کا بھی، اور سبحان اللہ جب بندہ نیک بخت ہوتا ہے پھر کتنی عظمت ملتی ہے۔ بس میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی اللہ کا خوف رکھ کے، ہماری محبت رکھ کے، آخرت کی فکر رکھ کے اپنی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ گراتا ہے، اپنی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ گراتا ہے، اللہ کا خوف آیا، آخرت کی فکر آئی، قبر سامنے رکھی، حشر سامنے رکھا، اللہ کے جلال و قدرت کو سامنے رکھا، اللہ کی جباریت قہاری کو سامنے رکھا، سرکار کی رحمتوں کو سامنے رکھا، ان کے امتی ہونے پر ناز کیے ہوئے انسان جب اپنی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکالتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خشیت خداوندی کی وجہ سے اور ہماری عزت رکھتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی آنکھ سے پانی کا ایک قطرہ گراتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں اس بندے کے اس قطرے کو اپنی نوری ہتھیلیوں کے اوپر اٹھا لو۔ فرشتے اس بندے کے پانی کے قطرے کو، آنکھ سے نکلے ہوئے پانی کے قطرے کو اپنی نورانی ہتھیلیوں کو اٹھاتے ہیں۔ مولا کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کو جنت میں رکھو، اور جس جگہ پہ اس کو رکھو آگے پھر ہم بتائیں گے وہاں کیا کرنا ہے۔ فرشتے اٹھاتے ہیں، اس کو جنت میں رکھتے ہیں، تو رب حکم دیتا ہے
اے میرے بندے کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کے قطرے اللہ کی رحمت سے جنت کا ایک درخت بن جا. وہ جنت کا ایک درخت بن جاتا ہے. مولا یہ جنت کا درخت کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ہذہ شجرۃ السعادہ، یہ درخت سعادت ہے. اب اس کو جب جنت کی ہوا لگتی ہے تو میرے اور آپ کے کریم فرماتے پھر اس سے آواز نکلتی ہے. پھر اس سے وہ درخت سے آواز نکلتی. جب اس سے آواز نکلتی تو کیا آواز نکلتی ہے؟ یا محمد. کیا آواز نکلتی ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس سے آواز نکلتی ہے تو وہ آواز کہاں جاتی ہے؟ میرے اور آپ کے کریم نے فرمایا کہ وہ آواز پھر ہمارے روزے میں پہنچتی ہے. اور جب سرکار کے روزے میں آواز آتی ہے تو پھر یہاں سے بھی امتی کے غم میں اور امتی کی محبت میں آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نکلتا ہے. جب سرکار کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے تو حکم ہوتا ہے اس کو بھی اٹھاؤ اور اس کو بھی جنت میں رکھو. اس کا بھی درخت بنتا ہے. اور جب اس کا درخت بنتا ہے تو کیا نام دیا جاتا ہے؟ ہذہ شجرۃ الشفاعہ، یہ درخت شفاعت ہے. اب وہ جو بندے کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا اس کا درخت سعادت بنا ہے. اور جو مصطفیٰ کا اپنی امت کی محبت کی وجہ سے آنکھ سے قطرہ نکلا اس کا درخت شفاعت بنا. اب اس سے جو آواز پیدا ہوئی وہ آواز تھی یا محمد. سارے بولے یا محمد. اب جو بندے کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا اس درخت سے، وہ جو درخت بنا اس درخت سے جو آواز پیدا ہوئی وہ تھی یا محمد. اور جو سرکار کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ جنت میں پہنچا اور پھر وہ درخت بنا. جب وہ درخت بنتا ہے تو اس سے کیا آواز آتی ہے؟ یا امتا. اے میرے امتی، اب فرشتے کیا کہتے ہیں؟ مولا اب کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم استغفار کرو. فرشتے استغفار کرتے ہیں. جب فرشتے استغفار کرتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ، جس مصطفیٰ کے امتی کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکلا ہے ہم نے اس کی بخشش و مغفرت فرما کے اس کو جنت میں یہ مقام عطا فرما دیا. یہ بندے کی سعادت ہے. یہ بندے کی سعادت ہے کہ بندہ نیکیاں کرے. اور یہ بندے کی بدبختی ہے کہ بندہ برائیاں کرے. نماز پڑھنا نیکی ہے، روزہ رکھنا نیکی ہے، حج کرنا نیکی ہے، سچ بولنا نیکی ہے، برائی سے بچنا نیکی ہے، ظلم و ستم سے بچنا نیکی ہے، کسی کا مال نہ کھانا یہ نیکی ہے، اور غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، نماز سے دور رہنا، روزہ نہ رکھنا، مال ہوتے ہوئے حج نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، اور ظلم و زیادتی کے بازار گرم کرنا یہ زیادتی ہے اور یہ بدی ہے. اب نیکی انسان کو نیک بنا کے سعید کرتی ہے اور بدی انسان کو بد بنا کے بدبخت بناتی ہے. جب انسان بدبخت ہو تو وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے، اور جب نیک بخت ہو تو جنت میں مصطفیٰ کی سنگت نصیب ہو جائے گی. اللہ کے دربار میں التجا کریں گے اللہ تعالیٰ ہر بیہودہ عمل سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ.